بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبادة بن الصامت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي طلب لذلك وترقد وجهه. في رواية نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم فلما أتي عنهم رفع رأسه. رواه مسلم. حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو جاتے. لذالک وتربد وجهه، آپ کے چہرے انور پر خوف ڈھلکنے لگا. اور بھی روایت دی اور ایک روایت بھی ہے نہ سراسو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو نیچے کرنے یعنی وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُؤُوسَهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدد صحابہ کرام کے درمیان کے تو صحابہ کرام بھی اپنے سروں کو نیچے کر دیتے. فَلَمَّا رُقِّيَ، پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کف کو اٹھاتے تو صحابہ کرام بھی اٹھا لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ پر خوف اور ڈر چہرے سے بھی کچھ نمایاں معلوم ہوتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آتے تھے عجیب و غریب آواز لوکی کی، کھنٹار بھی جو آواز ہوگی اسی طریقے سے ہن ہن در کے بعد. حضرت جبرائیل علیہ السلام تو بر والے تھے ہیں، اب اس پر کے ذریعے آ رہے ہیں، فرشتے میں سب سے ابتد ہیں، قرآن لے کر کے آ رہے ہیں، وحی لے کر کے آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے. سدرۃ المنتہا کے پاس کھڑے ہیں پہلے ہی اللہ تعالیٰ دیدہ دیا آواز دیا کہ اے جبرائیل جاؤ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ کی ہے. ادھر سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، چل جائیں. ٹھیک ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے ویسے بھی بڑھیں گے ان کے پر بڑھ جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سجنی ہوتی کنے اور وہ حکم ہی لیں گے کہ اس سے آگے بڑھ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف کس وجہ سے ہو جاتا تھا کہ چہرے انور کا خوف کیوں ہوتا، ڈر کیوں ہوتا؟ اس وجہ سے کہ آپ پر جو قرآن نازل ہوا آپ کو یاد نہیں کرنا، نماز بھی کھانا بھی ہے، اس کے معنی مطلب کو سمجھنا بھی ہے، لوگوں کو سمجھانا بھی. قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے انہ لا یفلح الکافرون، یہ کافر پناہ پانے والے نہیں ہے. سمجھے؟ ان الشرک لظلم عظیم، یقین شرک بہت بڑا جرم ہے اور ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ خالی ایسے کنویں میں ہے جہاں بہتے ہوئے اکارے ہوں گے، ان کا کھانا اور پینا کیا ہوگا؟ خون اور پیپ ہوگا. جو نافرمانی کی زندگی گزارے ہوں گے اس کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے ایسی سکن روستی جگہ ہوگی جہاں کوئی سوٹنے والا نہ کوئی دیکھنے والا ہوگا، وہاں پٹانا ہوگا جہاں اس کے لیے کیا ہوگا؟ کھانے کے لیے پھول دیا جائے گا، سہا ہوا پیٹ دیا جائے گا، پانی کرے گا تو پانی بھی در وقت کھولتا ہوا دے دیا جائے. فی سموم وحمیم، اور اوپر کوئی سایہ نہیں ہوگا. فی سموم وحمیم، اور گرم کھولتا ہوا باری دے دیا جائے گا. وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، ان کو ہرگز ٹھنڈا پانی میں دیا جائے گا تو ان کو پیداواری کی جائے گی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے تھے تو جتنے بھی لوگ تھے وہ تو مت میں تھے، کیا وہ کافی ہو یا مشرک ہو، قیامت تک اتنے بھی لوگ آنے والے ہیں وہ سب آپ کے ہی امت میں ہوں گے، اور آپ پر خوف طاری ہو جاتا کہ کاش کی یہ سب کے سب بچ جاتے، میری بات مان لیتے، اللہ کے احکام پر عمل کر لیتے، کیا ہو جاتے؟ بچ جاتے. اسی وجہ سے آپ قوم سزا ہو جاتے، اللہ کے عذاب سے قوم قدم ہو جاتی. جب معراج لے گئے آپ تو جنت اور جہنم کا سیر کرا دیا گیا، دکھا دیا گیا. وہاں سے جب واپس آئے تو کبھی ہنستے ہی تک گیا تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں نہیں ہنسے؟ کہا جب میں نے جہنم کو دیکھ کر کیا آیا ہے، اور جہنم کو دیکھنے کے بعد آدمی ہنسے گا؟ ہنس سکتا ہے؟ نہیں ہنس سکتا. اتنی کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد کیا حالات ہوتے تو لوگ اپنے مردوں کو دفن نہیں کریں، پون سرا نے اپنے گھر میں رکھ کر جلوی دفن نہیں کری تو انسانوں کے کانوں میں وہ آواز سنائی نہیں دیتی، دن رات سنتا ہے، جاربت سن لیتا ہے، عذاب اگر ہو رہا ہے. بھی انسان نہیں سن سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کو سیدھا رکھا اس وجہ سے کہ لوگ مردے کو اپنے بھری رہتی نہیں نسا. یہ عذاب بہت سخت عذاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے آپ کے چہرے پر تبرات اور خوف طاری ہو جاتی اور آپ کل کو نیچے کر لے. معلوم ہوتا ہے کہ بالکل پر وہ نمازی ہو جاتی دل پر. پھر یہاں سمجھے، یہاں سے شروعات ہے اور یہاں تک ہے. اصل جو سسٹم ہے وہ ادھر اسٹارٹ ہو یہاں
जब कहते खाकी को उंगली नीचे आसा है। अब वहां पर आप ध्यान लगा करके बैठ जाते, आप भी ध्यान लगा करके बैठ जाते, दवा रही तरह अल्लाह अल्लाह तलाश नहीं क्या रहा है, करिए दिमाग लगाना है कि अल्लाह ताला की भू है और अल्लाह ताला हमारे दिल को क्या कर रहा है, कांप कर रहा है, और हमारे दिल से एक सदा आवेगी हुआ ऐसे करते करते इंसान का दिल कर रहा था, जाहिल हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तो कई मरतबा धुला गया, तो आपका दिल तो ऐसे ही साफ था, आप ऐसे कर रहे थे। साहबा इकराम भी अदब और इकराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर झुकाते थे, तो सहाबा इकराम भी सर झुका देते कि मुसब्बत जब आप सर उठा के तो सहाबा इकराम भी सर उठा गए। उसी को बयान फरमाया जा रहा है। वानी की आपाती कुरान की राशि रखना पड़ी फरदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता साइद सफा फदादी या बनी किनिन या बनी अदी ये बुकूल कुरैशिन कत्तारी तमामु फदाला नजुरिदार ने सब या कुबिदार सलावतुल्लाह लियन तलानु वक़दा मूला वबरईस। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह इब्राहिम की बात आयत नाज़िल हुई, उसके बाद सूरह मुदस्सिर की कुछ आयतें नाज़िल हुई, सूरह मुज़म्मिल की कुछ आयतें नाज़िल हुई, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दुआन दी सीरत रखना पड़ी तराई आपके रिश्तेदारों को फरीदी को रिश्तेदार है आपके खातार वाले कबीले वाले, उनको डराइए अल्लाह के आताब से। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही आयत नाज़िल ईमान दे आशीर सा कलाम नबी आप फरदन नबी बहुत नजर से नीचे फौरन जरा बाबत उजर देखी हत्ता साइद सफा और सफा पहाड़ी पर चढ़ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदाना इलादी मजा बनी कितनी और आपने आवाज रहे बनु तेर बीमारी दे कबीला था वाकई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी याद आता है का बनी आदि ये तमाम कबीले वालों को आपने आवाज दिया दे पना कबीले वाले आ जाओ। तब तो दो लगा जिसकी हिम्मत नहीं थी ताकत नहीं थी बीमार था वो अपने कासिब को भेजा बुरार को भेजा कि गाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलन लियल गुरमा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों आवाज दे दादत देखो तो सही। तब लोग आ गए जमा हो गए लिबुतूनी कुरैशिन यहाँ तक के हत्ता इस्तेमाल कदार वजू इला रदियस्ततिय तमाम के तमाम लोग जमा हुए यहाँ तक कि जो ताकत नहीं रखे थे आने की अयपुरजार रसूलन नूद भेजा अपने कासिब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लियन दुल्हाम व पजा अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब भी आया और आपने उसी के तरफ मुतवज्जह होकर कहा फकाला हराइतुम इन अब्बकुम इन पियरन तकुल मिन सत्ति हादल जबी शबली व फी रिवायत अद पियरी तबुल जबीरवादी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि है मेरे चचा अबू लहब चचा थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सौतेये चचा थी, हकीकी चचा तो आपके हज़रत अमीर हमसा थे, हज़रत दाइद थे, किसी तरीके से एक और थे, ये हकीकी चचा थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये अबू जहल अबू लहब ये सौतेले थे। जब अबू लहब आया अबू लहब की बदमाशी चल रही थी पहले ही से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब की तरफ इशारा कभी कहा कि अगर मैं खबर दूं एक काफिला आया हुआ है, सवारी है, सवार के साथ है, बहुत बड़ा पाप बना रहा है और करीब तुम लोगों को या दो रात में लूट लेगा या दिन में युकी देखो पर हमला कर क्या ये पहाड़ी के पीछे है तो क्या तुम सच जानोगे इरकुन तुम मुसद्दिकी क्या तुम मुझे सच डालोगे। सबने कहा आलू नामा जब रब इल्ला सिद्फल काला सईनी नदीरुल लकुम। सबने ये सवाल कहा कि हमने आपको हमेशा सच बोलते देखा है, आप सच ही बोल रहे हैं, हम जरूर मानेंगे। आपने कहा फईनी नदीरुल लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद, डरो उस रब से जिसका अदाब बहुत सख्त है, अदाब शदीद बहुत ज्यादा सख्त अदाब है और करीब लोग अल्लाह के अज़ाब में आने वाले हो अगर अल्लाह पर ईमान नहीं लाओगे। अब्दुल हक कहता है कि तबाह हो जाए बर्बाद हो जाए बिल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जमात ने भी आपके साथी है सबके सब तबाह हो जाएं। और बाकी बात ने अब्दुल हक के हाथ में पत्थर खा, उसने दोनों हाथ में पत्थर खा कर कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देता अल्लाह ताला पर नजर जिब्रील को बेसे सबत यदा अबी लहब व तब कह दो कि अबू लहब के दोनों हाथ हट गए, सड़ गए, गड़ गए, अबू लहब बर्बाद हो। हकीकत में अबू लहब बर्बाद हो गए। बदर का वाकया जब पेश आया कि अबू लहब अबू जहल तमाम के तमाम क्या हो गए। अबू लहब के बदन में जो जख्म लगा था उस जख्म ने चीचक की शक्ल इख्तियार किया, तमाम जिस्म में उसके कोड़े हुए, जिस्म सड़ करके खट करके के पेलक। तू कह रहा है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ कट जाए, तुम तो मालूम नहीं है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ کتنا اونچا ہے اور اللہ نے تو ان کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے. تم رہے ہو ہلاکت میں پڑ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں ابو لہب تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. ما ودا عنہ مالو وما کسب. اور ابو لہب کا نہ مال کام آیا نہ اس کی کوششیں کام آئی. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. قریب ابو لہب پہ جائے گا نارا ذات لہب, آگ کے انگاروں میں لکھا ہوا ہوگا. وامرأتہ حمالۃ الحطب. اس کی بیوی لکڑیاں جمع کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کانٹے جمع کر رہی ہے. اور آپ جب تعجب کے لیے نکلتے ہیں تو راستے میں کانٹے بچھا دیتی ہے تاکہ آپ کے پاؤں میں چبھے. تیگی رہا حبل المثل. اور قریب آیا ابو لہب کو اور تیری بیوی سب کے سب تباہ ہو جا. اور وہ کیا کرا, ان لوگوں کی حالت ایسی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دنیا میں عبرت کا مقام بنا دیا. وعن عبد الله بن مسعود قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وجنوب قريش في مجالسهم إذ قال طاغي يقول إلى ظهور آلك فلنبذن فنعمد إلى فرسها ودمها وسراها ثم ينهدموا حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. یصلی عند الکعبہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے کنارے میں نماز پڑھ رہے تھے. وجم یعنی سجدے کی حالت میں تھے. وجم قریشی فی مجالی تھی اور قریش کے سردار مجلس لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. قال بائن کہنے والے نے کہا یقوم یقول الی نبوریال کہ کون ہے تو ایک قبیلہ میں ان کا بھی ذبح کیا گیا ہے. پڑھانا دریدہ پرسیہا کہ اس کے گوبر کو ودموا اور اس کے پور کو وصلاحا اور اس کی ودیوں کو تم لائے. حتی اذا سجد وضعه بین کتفیہ, یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ڈال دے. بار اشقاب القلم سجد وضعه بین کتفیہ. ایک شخص اٹھا اور اس میں کہا کہ میں جاتا ہوں اور دے کر کے آتا ہوں. وثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کر کے اس نے رکھ دیا ساجدن تبا سجدے میں کے. وذبحوا حتی ما نبہوا ما بادر من الضحک, اور سب لوگ ہنس رہے تھے, اس طریقے سے ہنس رہے تھے کہ ایک دوسرے پر گر رہے ہیں, ایک دوسرے پر نوٹ پوٹ برا ہاں نونی کا ٹھٹھا مزاق کر رہا, سمجھے, ٹھاکا لگا رہا اور ایک دوسرے پر گر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ کی وجہ سے سر نہ اٹھا پائے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی اور مجھے ڈر بھی لگتا تھا. وہ ابو جہل لوگ تمام رئیس بیٹھے ہوئے تھے, ان سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میں جاؤں گا تو مجھ پر وہ حملہ نہ کر ضرور مار نہ دے. اس لیے میں فوراً بنت رسول اللہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس پہنچا اور حضرت فاطمہ کو میں نے اطلاع دیا. فانطلق منطلقا الى فاطمة فاقبلت تسعى وثبت النبي صادقا حتى القنوا عنه وعفوا عليه تسبهم. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی گئی. اس وقت حضرت فاطمہ تو عمر بڑی کم تھی, چھوٹی تھی. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سطح میں ہے اور قریشیوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے بدادا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ دوڑی آئی. ساجدا حتى القنوا عنه وأقبلت عليهم تسبهم, اور آپ نے ان قریشیوں کو کہا کہ اللہ تم نے تباہ و برباد کر دیا ہے ابو جہل, ابو لہب, ابتبا اتیبا اور شیبہ, اے خالد بن مغیرہ, یہ سب کے سب تم سب کیا کر ہو جاؤ, تباہ و برباد ہو جاؤ کہ تم ایسا کہا. بہت غصے میں آئے. والد تھے, بیٹی تھی, بیٹی محبت کرتی ہے اپنے والد سے اور سب سے چھوٹی بیٹی تھی, اور کوئی بھی آدمی کوئی بھی اولاد یہ گوارا نہیں کر سکتا ہے کہ میرے والد تو ذلیل و رسوا کیا جائے, اور وہ بھی صدارت و رسوائی ایسی تب آپ کے جسم اطہر پر, جسم مبارک پر خوشبویاں ڈال دی گئی, خون ڈال دیا گیا, اوبر ڈال دیا گیا. آپ کا جسم کو اتنا پاک تھا. آپ کیا کہہ رہے, یہی تو کہیں الہ یا اللہ, لوگوں لا الہ الا اللہ پر کامیاب ہوں گا. ان کی بھلائی کی مار کر رہے تھے, بیٹی ان لوگوں ایسا کیا. حضرت فاطمہ غصے میں کی, فوراً آئی. فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائے اور نماز سے فارغ ہوئے. قال اللهم عليك بقريش ثلاثا وكان اذا دعا ثلاثا واذا سعد ثلاثا. اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعصبة بن أبي معيط وعمارة بن وليد. قال عبد الله فوالله لقد رأيت من سرعي يوم بدرا ثم صبوا إلى القديم قديم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائے, نماز سے فارغ ہوئے اور کہا اللہم علیک بقریش ثلاثاً, 3 مرتبہ کہا اے اللہ پکڑ لے قریشیوں کو, اے اللہ پکڑ لے قریشیوں کو, اے اللہ پکڑ لے قریشی. اور دعا کرنا دی آپ پہ,
तकलीफ बड़ी शिद्दत की थी। वइदा सअल सलासन अल्लाहुम्मा अलैका, आपने 3 मरतबा अल्लाह से सवाल किया। कहा कि अम्र बिन हुशाम यानी अबू जहल को पकड़ ले। अबू जहल का नाम अम्र बिन हुशाम था। कहा कि अल्लाह अबू जहल को भी पकड़, अल्लाह उतबा बिन रबिया को भी पकड़, अल्लाह शैबा बिन रबिया को भी पकड़, अल्लाह वलीद बिन उतबा को भी पकड़, अल्लाह उमैया बिन खलफ को भी पकड़ ले, व उतबा बिन अबी मुईद को भी पकड़, व अल्लाह बिन वलीद को भी पकड़। और अब्दुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे की दुआ कबूल कर ली। यौम बदरन सुम्मा सुस्मु इलल कलीबी कल्बुन सदरतुन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उत्बिया अस्हाबल कलीब निगादतन। बदर में लोगों का यह हाल हुआ कि वो सब के सब मारे गए, और मारे भी गए तो ऐसे मारे गए, इतनी दर्दनाक मौत भी उनकी कि उन सबको फंसी करके कुएं में फेंक किया। उनके जिस्म का कोई पता नहीं था, समझे? सबके जिस्म को काट फेंक दिया गया, कुएं में एक दूसरे के ऊपर डाल दिया गया। ये हालत थी उसकी। जिस्म किसी का सड़ा हुआ है, किसी का गला हुआ है, दफन करने के काबिल नहीं था, न चढ़ाने के काबिल था, न गाड़ने के काबिल था। और उसके जिस्म को अल्लाह ने ऐसा बना दिया कि आखिरकार रिश्तेदारों ने या सहाबा किराम ने उनके जिस्म को पकड़ कर भी डाल दिया। ये अल्लाह की लानत में गिरफ्तार हो गया, और क़यामत तक केवल हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की लानत में गिरफ्तार करेगा। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी किया और अल्लाह के रसूल को सतारा। दुआ की भी अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम